عزیز دوستو، محترم ناظرین، میں حسین اندریاس ہوں اور خداوند یسوع مسیح کے مقدس، مبارک اور زوراور نام سے آپ سب عزیزوں کو میرا آداب عرض ہے۔ میں خداوند کا مشکور و ممنون ہوں اس نئے دن کے لیے، اس نئے ہفتے کے لیے، جس میں نفس حیات رکھ سکتا ہوں، خداوند کے حضور آ کر اس کے گن گا سکتا ہوں، اس کے مقدس کلام کو پڑھ سکتا ہوں۔ اور یہ میری کوشش ہے ہمیشہ کہ اس کے ہدایت کے مطابق اپنی زندگی کو سنواروں، چلوں، تاکہ میری زندگی سے، گفتار، نشست و برخاست سے خداوند کو اس دنیا میں جلال ملے۔ میرا ہونا اس دنیا میں، بلکہ ہر ایک مسیحی کا ہونا اس دنیا میں سب سے اہم کہ ہم نے خداوند کی عبادت اور اس کی پرستش کرنی ہے، اور اس پرستش کا نتیجہ جو ہے اس میں سے خدا کے کلام کی منادی ہے۔ کیونکہ اگر خدا چاہے تو وہ اپنے کلام کو خود لوگوں تک پہنچا سکتا ہے، اور وہ پہنچاتا بھی ہے۔ جہاں تک ہماری رسائی نہیں، وہاں پر خدا کی رسائی ہمیشہ ہے۔ مگر جیسا کہ پولس رسول نے یہ فرمایا کہ ہم خدا کے ساتھ کام کرنے والے ہیں، ہم مزدوری کرتے ہیں خدا کے ساتھ۔ یہ ایک عجیب سر ہے، سر نہاں، جسے خداوند نے ہمارے لیے واضح کیا ہے کہ کس طرح خداوند ہمارے قلوب میں آ کر وہ اپنا ڈیرا جماتا ہے، اپنا خیمہ لگاتا ہے، اپنی مقدس گاہ تعمیر کرتا ہے جب ہم خداوند یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں۔ معافی چاہتا ہوں، بحیث خداوند اور نجات دہندہ۔ اسی وقت ہمارا جو دل ہے، ہمارا جو قلب ہے، ہماری جو باطن ہے، وہ خدا کا گھر بن جاتا ہے، اور ہم مجاور ہیں اس گھر کے۔ ہم وہ ہیں جسے خداوند نے یہ وظیفہ، یہ فرض دیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو پاک صاف رکھیں، خداوند کے تقدس کو برقرار رکھیں اپنی زندگی میں، اور اس سے لوگوں کو وہ گواہی دیں جس سے خداوند کو جلال ملے۔ کیونکہ اگر ہم اپنے اس ہدف میں، اپنے اس فرض میں، اپنی اس ماموریت میں جو خداوند نے ہمیں عطا کیا ہے، کوتاہی کرتے ہیں، تو اس سے لوگ کیسے سمجھیں گے کہ ہم زندہ خداوند کے خادمین ہیں، زندہ خداوند کے فرزند ہیں، یا زندہ خداوند کے سفیر ہیں، ہم سفراء ہیں۔ اس دنیا میں ہم سارے کے سارے سفیر ہیں خداوند کے، اپنے ملک کے جو آسمان پر ہے۔ کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ مسیحیوں کے لیے اس دنیا میں کوئی ملک نہیں ہے؟ ہمارا وطن اس دنیا میں نہیں ہے، بلکہ ہمارا وطن آسمان ہے، اور ہم اس آسمانی وطن کی جانب ہمیشہ ٹکٹکی لگا کر دیکھتے ہیں، اور دیکھنی بھی چاہیے، کیونکہ ہمارا سارا مقصد جو ہے اس دنیا میں خدا کو جلال دینا ہے۔ جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم پیرو مسیح ہے، پے یعنی پاؤں، پیر ہمارے، پیرو مسیح سے مراد ہے کہ ہم اس کے قدموں کے پیچھے جاتے ہیں، بلکہ اس کے ہر قدم کے اوپر ہم قدم رکھ کر جاتے ہیں۔ اسی کو پیروی کہتے ہیں۔ پیروی سے مراد یہی ہے کہ پے جو ہے وہ پاؤں کو کہتے ہیں فارسی میں، رو جو ہے فارسی میں جانے کو کہتے ہیں۔ پے رو یعنی پیروں کے اوپر جانا، دونوں فارسی
الفاظ ہیں، اس کو ملا کر پیرو ایک کلمہ بن جاتا ہے، ایک حرف بن جاتا ہے اردو زبان میں اور فارسی میں بھی، مگر حقیقت میں 2 کلمات پر مشتمل ہیں۔ تو اس کی پیروی کرنا ہمارے لیے لازمی ہے، کیونکہ پھر ہم اپنے ہدف کو پہنچ سکتے ہیں جو ہدف ہمیں خداوند نے دیا ہے۔ اسی وجہ سے لازم ہے کہ اگر ہم کتاب مقدس کو پڑھیں، سمجھیں اور اس کو اسی سے اپنے تن کو زیبائی دیں، زیب تن کریں اسے، یعنی اسے پہنیں، نہ صرف اسے کھائیں جو کہ ہمارے لیے روحانی غذا ہے، ہم کس طرح کھا سکتے ہیں، جس طرح ہم بھوجن کو اپنے منہ سے کھاتے ہیں، مگر اس کلام کو ہم اپنے روح سے کھاتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے روحانی غذا ہے جو کہ ہمیں بھٹکنے سے، گناہوں سے، خطاؤں سے بچاتا ہے، ہمیں ہماری زندگی کو خداوند کے مقصد کے لیے استعمال کرتا ہے، ہماری مقصد کے لیے نہیں، ہمارے ہدف کے لیے نہیں۔ ہدف خداوند نے ہمیں یہ دیا ہے کہ ہم نے خداوند کو جلال دینا ہے، اور اس ہدف کا اصلی مقصد جو ہے وہ خداوند خود ہے۔ خداوند کے مقصد کے لیے ہم نے اپنی زندگی کو وقف کرنا ہے، استعمال کرنا ہے، اور لازمی ہے کہ اسی سے لوگ یہ سمجھیں گے کہ ہم حقیقی زندہ مقدس خدا کے پیرو ہیں۔ میری دعا یہ ہے کہ جب آپ یہ پروگرامز دیکھتے ہیں اور دوسرے پروگرامز جو زندگی ٹی وی کی وساطت سے آپ دیکھتے ہیں، ان سے آپ کو نہ صرف روحانی تقویت ملے، بلکہ اس روحانی تقویت میں آپ کی زندگی جو ہے وہ خداوند کے اصول و احکام اور وصایا کے مطابق، خداوند کے وصایا کے مطابق ملبس ہوں، تاکہ اس لباس کو پہن کر ہم خدا کو جلال دے سکیں اس دنیا میں۔ ہم نے جانا ہے ایک دن یہاں سے، مگر جاتے جاتے ہم نے یہاں گم نہیں ہونا ہے، بھٹکنا نہیں ہے، بلکہ جیسے کہ میں نے کہا، حرف عام میں ٹک ٹکی لگا کر ہم نے دیکھنا ہے آسمان کی طرف، کیونکہ اس نئے جیون میں جہاں ہم جاتے ہیں وہاں جو ہے آنند، ہمیں خوشی جو ہے، جو خوشی وہاں پر ہمیں ہے، جو شادمانی وہاں پر ہمارے لیے ہے، وہ زمین پر کبھی نہیں۔ مگر اسی زمین پر، اسی دھرتی پر، اسی دنیا میں ہم نے اپنی زندگی سے خدا کے کلام پر عمل کر کے ہم نے اسے جنت بنانا ہے، اسے ایک مقدس گاہ بنانا ہے۔ جہاں پر ہم جاتے ہیں یہاں پر مظالم ہم پر ہوتے ہیں، مشکلات ہم پر آتی ہیں۔ خداوند یسوع مسیح پر مشکلات آئے، بلکہ وہ مصلوب ہوئے، اسے مارا گیا، گاڑا گیا، اس پر تھوکا گیا، مگر پھر بھی اس نے منہ سے کچھ نہ کہا، صرف یہی کہ اے باپ ان کو بخش دے، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے۔ تو مسیحی زندگی، مشکل زندگی اس دنیا میں ہے، کٹھن ضرور ہے، مگر اس کٹھنائی میں، اس مشکلات میں ہم نے ٹکٹکی لگا کر مسیح یسوع کو دیکھنا ہے کہ اس نے کیا کیا ہمارے لیے، اور ہم نے کیا کرنا ہے اس کے جلال کے لیے۔ اگر ہم نے گالی کے جواب میں گالی دیا تو ہم مسیح کے خلاف جاتے ہیں، اسے جلال دینے کی بجائے اس کو بدنامی دیتے ہیں۔ اگر ہم نے انتقام لیا، چاہے وہ ہمارے دل میں بھی ہم نے کیوں نہ انتقام لینا ہو، بلکہ یوں کہوں کہ اگر کوئی ہمیں برا بھلا کہے اور ہم اپنے دل میں اس کے خلاف کچھ کہیں تو یہ گناہ ہے، اور اس سے خدا کو جلال نہیں ملتا۔ ہماری زندگی میں ہمارا سارا مقصد جو ہے احکام الہی کو بجا لانا ہے، احکام خداوند کو بجا لانا ہے، احکام مسیح کو بجا لانا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اور وہ یہ ہے کہ اس نے ہمیں بھیجا اس دنیا میں۔ صلیب پر جہاں پر ہم نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا، یاد رہے کہ صلیب ہے، صلیب پر خداوند یسوع مسیح موئے، اور وہاں پر اس نے اپنی جان دی،
وہیں پر ہم بھی مسیح کے ساتھ مصلوب ہوئے جب ہم ایمان لاتے ہیں، اس کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم مصلوب ہوئے مسیح کے ساتھ۔ ہم وہ نہیں رہے جو تھے، اب ہم نئے سرے سے نئے انسان کا روپ لے کر، لباس لے کر، دل اور دماغ اور افکار لے کر ہم دنیا میں بھیجے گئے ہیں، اور یہ سب کچھ اس کی مرضی کے مطابق ہے۔ یہ سب کچھ اس کی مرضی کے مطابق ہے۔ تو ہم بھیجے گئے لوگ ہیں، بلائے ہوئے لوگ ہیں۔ جاؤ، جیسے کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا، جاؤ اور میرے لیے منادی کرو، میری منادی کرو، میری خوشخبری لوگوں کو سناؤ۔ جاؤ، میری خوشخبری لوگوں کو سناؤ۔ یہ ہے مسیح کی طرف سے اس کا پیغام، یہ ہے خداوند کا پیغام ہمارے لیے کہ ہم نے جانا ہے، اور جاتے جاتے ہم نے اپنے چاروں طرف، ایک طرف نہیں، چاروں طرف، ہر طرف کی ہم نے خداوند کی حضوری کو ماننا ہے کہ ہم اس سے بھاگ نہیں سکتے۔ ہم اس کے اصولوں کے مطابق ہم نے اپنی زندگی کو سنورنا ہے، نہ کہ ہم نے بکھرنا ہے، بلکہ اس کے مطابق ہم نے اپنی زندگی کو سنورنا ہے۔ اسی میں سے، ہماری زندگی میں سے خداوند دکھتا ہے لوگوں کو، کیونکہ ہمارے اعمال جو ہیں، کردار اور سیرت مسیح جو ہے، وہ ہم میں سے لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ کلیسیا جو ہے وہ مسیح کا بدن کہلاتا ہے۔ کس وجہ سے؟ اسی وجہ سے کہ خداوند نے اس کلیسیا میں، ہماری زندگی میں، ہمارے بدن میں روح مقدس کو، اپنے روح کو جا بجا کیا ہے۔ انجیل یوحنا اس کے 14 باب میں خداوند یسوع مسیح واضح طور پر فرماتے ہیں کہ میں آپ کے لیے ایک استاد، ایک تسلی دہندہ بھیجوں گا، جو نہ صرف آپ کے ساتھ رہے گا بلکہ آپ میں رہے گا۔ نہ صرف آپ کے ساتھ رہے گا بلکہ وہ آپ میں رہے گا۔ روح القدس نہ صرف ہمارے ساتھ ہے، نہ صرف ہمارا ساتھی ہے، نہ صرف ہمارا استاد ہے، معلم ہے، بلکہ وہ ہم میں رہتا ہے، کیونکہ وہ خداوند خود ہے، وہ ہمارے دلوں میں رہتا ہے۔ اسی وجہ سے دل کی صفائی جو ہے وہ لازمی ہے ہمارے لیے۔ اپنے گناہوں کا اقرار ہر روز لازمی ہے ہمارے لیے۔ خدا سے بخشش مانگنا ہمارے لیے لازمی ہے ہر روز۔ خدا کی عبادت کرنا، اس کے کلام میں مگن رہنا ہمارے لیے لازمی ہے، تاکہ جس مقصد کے لیے خداوند نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، اس مقصد کو ہم نے اپنی زندگی سے پوری کرنا ہے۔ جیسے تیری مرضی آسمان پر پوری ہوتی، ویسے تیری مرضی زمین پر پوری ہو جائے۔ ہے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت آئے، اس کی بادشاہت آئے، اس کی مرضی پوری ہو جائے، نہ کہ ہماری مرضی نہیں، اس کی مرضی، ہماری بادشاہت نہیں، اس کی بادشاہت، ہمارا مقصد نہیں، اس کا مقصد۔ ہدف خداوند نے ہمیں ضرور دیا ہے، مقصد ضرور دیا ہے، مگر یہ اس نے دیا ہے، ہماری طرف سے نہیں، اور اس مقصد کو پوری کرنے کے لیے ہم نے جتن کرنا ہے، ہم نے کوشش کرنا ہے۔ اور میں دعا کرتا ہوں کہ خدا آپ کے دلوں کو چھوئے جب ہم کتاب مقدس میں سے پڑھیں گے کچھ چیزوں کو جو بہت ہی اہم ہے ہمارے لیے، ہم سب کے لیے اہم ہے، اور اس میں سے سیکھیں گے کہ خداوند کا مقصد ہمارے لیے ہماری زندگی میں ہے کیا، اور وہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ تو پچھلے پروگرام میں ہم نے یونس نبی کی زندگی، جو کہ کتاب مقدس میں یہاں پر یونا
اس کا نام دیا ہوا ہے. اب کوئی فرق نہیں، آپ یونا کہیں، یونس کہیں، کچھ بھی کہیں، ایک شخص کا نام ہے، ایک انسان کا نام ہے. اور اسی طرح ہم پڑھیں گے کہ خداوند نے ان سے کیا کہا اور کیا حکم دیا اور اس نے کیا کیا. میں پھر سے پڑھتا ہوں جو حصے ہم نے پچھلے پروگرام میں ایک ساتھ ہم نے اس پر تفکر کی. یونا خداوند کی نافرمانی کرتا ہے. خداوند کا کلام یونا بن امتی پر نازل ہوا، اٹھ اس بڑے شہر نینوہ کو جا اور اس کے خلاف منادی کر، کیونکہ اس کی شرارت میرے حضور پہنچی ہے. لیکن یونا خداوند کے حضور سے ترسیس کو بھاگا اور یافا میں پہنچا. ترسیس کو بھاگا اور یافا میں پہنچا، اور وہاں اسے ترسیس کو جانے والا جہاز ملا. وہ کرایہ دے کر اس میں سوار ہوا تاکہ خداوند کے حضور سے ترسیس کو اہل جہاز کے ساتھ جائے. لیکن خداوند نے سمندر پر بڑی آندھی بھیجی اور سمندر میں سخت طوفان برپا ہوا اور اندیشہ تھا کہ جہاز تباہ ہو جائے گا. تب ملاح ہراساں ہوئے اور ہر ایک نے اپنے دیوتا کو پکارا. یہ دوسرے دیوتاؤں کو ماننے والے لوگ تھے، یہ خداوند زندہ خدا کی پرستش کرنے والے نہیں تھے. اور وہ اجناس جو جہاز میں تھیں سمندر میں ڈال دیں تاکہ اسے ہلکا کریں. لیکن یونا جہاز کے اندر پڑا سو رہا تھا، وہ خراٹے مار رہا تھا. یہاں پر لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں اور بندہ جو ہے وہ آرام سے نہ صرف یہ بھاگ رہا ہے بلکہ وہ خراٹے مار رہا ہے. یونس کو میں یہاں پر ایک ریسسٹ کی صورت میں دیکھتا ہوں، متاسفانہ، کیونکہ خداوند نے کہا کہ آپ نینوا کو جائیں کیونکہ وہاں کے لوگ گناہ کر رہے ہیں اور وہ غفلت میں ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ جا کر میری کلام کی منادی کریں تاکہ وہ توبہ کریں. مگر یونس جو ہے، اگر ہم یونس کو پوری طرح سے پڑھیں گے تو ہماری سمجھ میں آئے گی کہ یہ لوگ یہ لائق ہی نہیں ہے. یہاں پر ریسزم کا مسئلہ آتا ہے. کبھی کبھار ہم شاید یہی سوچے کہ بھائی کیا یہ دوسرا بندہ، یہ جو دوسری قوم ہے، کیا یہ اس لائق ہیں کہ وہ بھی نجات پائیں؟ ہم نجات یافتہ ہیں. میں تو جانتا ہوں کہ سانو تے خدا نے نجات عطا کیتا ہے، یہ تو ضروری ہے. مگر کیا ہم اپنے اڑوس پڑوس میں جو دوسرے لوگ رہتے ہیں اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کیا وہ نجات کے لائق ہے؟ تو یونس کا دل جو ہے یہاں پر خدا کے ساتھ نہیں تھا، حالانکہ وہ خدا کا بندہ ہے، خدا کی پرستش کرتا تھا، دعائیں کرتا تھا خداوند کے حضور، زندہ خداوند کے حضور. مگر جب دوسرے لوگوں کے بارے میں کچھ بیان آیا خدا کی طرف سے کہ جا اور منادی کر، تو اس نے اپنا منہ پھیر، بلکہ وہ بھاگ گیا، وہ بھگوڑا بن گیا. تب ملاح ہراساں ہوئے اور ہر ایک نے اپنے دیوتا کو پکارا اور وہ اجناس جو جہاز میں تھی سمندر میں ڈال دیے تاکہ اسے ہلکا کریں. لیکن یونا جہاز کے اندر پڑا سو رہا تھا. تب ناخدا اس کے پاس جا کر، جو کمانڈر ہے، جو چیف ہے، جو سکپر ہے، وہ آ کر کہنے لگا تو کیوں پڑا سو رہا ہے؟ اٹھ اپنے معبود کو پکار، شاید وہ ہم کو یاد کرے اور ہم ہلاک نہ ہوں. کیا ہی افسوس کی بات ہے اگر ہم مسیحی ہیں اور ہم مسیح کے فرمان کو بجا نہیں لاتے اور ہم سوئے رہتے ہیں، بھاگتے ہیں اس مقصد کے لیے جس مقصد کے لیے خداوند یسوع مسیح نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے. اور دنیا کے لوگ جو ہیں، جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں، دوسرے ادیان کے لوگ ہیں، وہ آ کر ہمیں ہلائے اور کہے بھائی سو کیوں رہا ہے، ہم مرے جا رہے ہیں اور تو سو رہا ہے، جو اٹھ اپنے معبود کی طرف منہ کر اور مانگ اس سے. کیا ہی افسوس کی بات ہے کہ ایک مسیحی کو ایک غیر مسیحی یہ یاد دلائے، ایک زندہ خداوند کے پرستار کو، عابد کو، ایک دوسرا شخص جو زندہ خداوند کو جانتا ہی نہیں ہے، وہ اسے اٹھائے کہ اب بھائی جاگو، ابے جاگو. کیا ہی افسوس کی بات ہے. ہمیں سوچنی چاہیے کیا ہم واقعی زندہ خداوند کے احکام کے مطابق جا رہے ہیں یا نہیں. یہ لازمی ہے ہمارے لیے کہ اس پر ہم سوچیں. خداوند یہ چاہتا ہے، خداوند
یہ چاہتا ہے، خداوند کی خواست جو ہے ہم سے یہی ہے۔ اور پھر ہم پڑھتے ہیں، اور انہوں نے آپس میں کہا آؤ ہم قرعہ ڈال کر دیکھیں کہ یہ آفت ہم پر کس کے سبب سے آئی، کس کے سبب سے آئی۔ چنانچہ انہوں نے قرعہ ڈالا، اور خداوند کا ہاتھ یہاں پر ہے، یہاں پر بھی خداوند کا ہاتھ ہے، اور قرعہ ڈالا اور یونا کا نام نکلا، یونا کا نام نکلا، یونس کا نام یہاں پر نکلا، کیونکہ ہم بھاگ نہیں سکتے خدا سے۔ تب انہوں نے اس سے کہا تو ہم کو بتا کہ یہ آفت ہم پر کس کے سبب سے آئی ہے، تیرا کیا پیشہ ہے، اور تو کہاں سے آیا ہے، تیرا وطن کہاں ہے، اور تو کس قوم کا ہے۔ بہت ہی افسوس ہے، جبکہ ہم نے یونس کو، آج ہم مسیحی لوگ جو ہیں اپنے آپ کو اسی دائرے میں ڈالیں، ہم یونس ہیں، اور لوگ ہم سے آ کر پوچھیں کہ بھائی آپ سو کیوں رہے ہو، بھائی آپ اپنے خدا کی عبادت کیوں نہیں کر رہے ہو، بھائی ہم پر آفت آئی ہے، آپ اپنے خدا کے حضور دعا کیوں نہیں کر رہے ہو۔ بہت ہی افسوس کی بات ہے۔ اور پھر وہ یہ کہیں آپ کہاں سے ہو، کس خدا کی عبادت کرتے ہو، کیوں ہو، تمہارا مقصد جو ہے اس زندگی میں کیا ہے، تمہارا خدا کون ہے، اور تم کون ہو۔ ہم کون ہیں مسیحی لوگ، کلیسیا، ہم کون ہیں، اس کو جاننا ہمارے لیے بہت 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 لازمی ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ نہ صرف ہم اس حقیقی خداوند کو جانیں، اس کے مقاصد، اس کے ہدف کو ہم اپنی زندگی میں لے کر لوگوں کے بیچ میں اس کو پھیلائیں، اس کی کلام کی منادی کریں، بلکہ ہم نے اپنی زندگی سے لوگوں کو دکھانا ہے کہ ہم ہیں کون، نہ یہ کہ ہم نے سونا ہے، نہ یہ کہ ہم نے بھاگنا ہے، نہ یہ کہ لوگوں نے ہم کو یہ یاد دلانا ہے کہ بھائی کیا تم مسیحی نہیں ہو، بھائی یہاں کیا کر رہے ہو، یہاں پر شراب خواری کر رہے ہو، یہاں پر آپ جوئے کھیل رہے ہو، آپ مسیحی نہیں ہو۔ بھئی ہم نے تو سنا ہے کہ بھئی آپ کو خداوند نے مقدس کہا ہے وغیرہ۔ ہمیں سوچنی چاہیے، ہمیں ان سب باتوں پر دھیان دینی چاہیے۔ اور قرہ اس کے نام، تب انہوں نے اس سے کہا کہ ہم کو بتا کہ یہ آفت ہم پر کس کے سبب سے آئی ہے، تیرا کیا پیشہ ہے، ہمارا ہم مسیحیوں کا پیشہ کیا ہے۔ خداوند یسوع مسیح جب 12 برس کے تھے تو وہ ایک بار معبد میں اکیلے رہے 3 دن کے لیے۔ یہاں پر کتاب مقدس میں ہم پڑھتے ہیں تو 3 دن کے بعد جب ان کے زمینی ماں باپ واپس آئے تو ماں نے ان سے پوچھا کہ یہ تو نے کیوں کیا، میں اور تیرے ابا جان جو ہیں وہ بہت پریشان ہوئے۔ تو خداوند یسوع مسیح نے ان سے کہا کیوں تم پریشان ہو، کیا میں اپنے باپ کے تجارت، کیا میں اپنے باپ کے بزنس، کیا میں اپنے باپ کے کام میں مگن نہ رہوں؟ تو ہمارا سارا مقصد وہی ہے دراصل، جیسے کہ مسیح نے کہا کہ میں نے اپنے آسمانی باپ کے بزنس میں رہنا ہے، میں نے اپنے آسمانی باپ کے تجارت میں رہنا ہے، میں نے اپنے آسمانی باپ کے کام کاج میں رہنا ہے۔ اور وہ تجارت، بزنس اور کام کاج کیا ہے؟ خداوند کے کلام کی منادی، خداوند کے کلام کی منادی۔ اس سے ہم نے پیسے نہیں کمانا ہے، اپنے لیے دھن دولت، اپنے لیے نام کی کمائی نہیں کرنی ہے، بلکہ ہمیں عاجز ہو کر، حلیم ہو کر، اپنے آپ کو بھول کر، خدا کی یاد کر کے لوگوں کے بیچ میں خداوند کے نام کو بالا کرنا ہے۔ کہ اس نے کہا کہ اے بوجھ سے دبے ہوئے لوگو، اے محنت اٹھ کرنے والو، میرے پاس آؤ اور میں تمہیں آرام بخشوں گا۔ اس آرامش کی منادی ہم نے کرنا ہے اس دنیا میں۔ اسی وجہ سے تیرا پیشہ کیا ہے؟
آپ کا پیشہ کیا ہے؟ میرا پیشہ کیا؟ ایک مسیحی کی حیثیت سے میرا اور آپ کا پیشہ کیا ہے؟ اور تو کہاں سے آیا ہے؟ کہاں سے آیا ہے بھائی؟ یشوع صلیب پر موا تیرے لیے میرے لیے، کیسا عظیم دکھ سہا تیرے لیے میرے لیے۔ صلیب میں سے ہمیں خداوند نے بھیجا ہے۔ کیا تیرا پیشہ کیا ہے؟ اور تو کہاں سے آیا ہے؟ ہم کہاں سے آئے ہیں؟ ہم صلیب سے آئے ہیں، اس صلیب سے جہاں پر خداوند یسوع مسیح ہمارے گناہوں کے لیے موا، گاڑا گیا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، اور اس کے جی اٹھنے سے اگر ہم نے اس پر ایمان لایا تو ہم جی اٹھے، اور اب ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہم صلیب سے آئے ہیں، اس جلجتا سے آئے ہیں جہاں پر ہمارا خداوند موا دنیا کے گناہوں کے لیے، اور ہماری ماموریت، ہمارا پیغام اور ہمارا مقصد مسیح کی صلیب ہے، اور اس صلیب کا پیغام ہے ہمارے لیے، اس صلیب کا پیغام ہے کہ لوگوں تک پہنچے۔ تیرا پیشہ کیا ہے؟ میرا پیشہ خداوند کی کلام کی منادی کرنا ہے۔ اور تو کہاں سے آیا ہے؟ میں صلیب سے آیا ہوں۔ تیرا وطن کہاں ہے؟ میرا وطن آسمان ہے، اور میں اس آسمان کا سفیر ہوں، اس آسمان کا نمائندہ ہوں اس دنیا میں، اور اس نمائندگی میں، اس سفارت کاری میں نے اپنے خدا کے جلال کو لوگوں تک پہنچانا ہے، اس کو جلال دینا ہے، اس کے لیے میں نے کام کرنا ہے۔ میرا سارا مقصد اسی کے لیے، کسی اور چیز کے لیے نہیں، کسی اور۔ سب سے پہلے یسوع، سب سے پہلے میرا خداوند اور اس کے احکام اور اس کا مقصد اور اس کا ہدف میرے لیے ہے کہ میں اس زندگی سے، اپنی زندگی سے، جس زندگی کو خداوند نے مجھے دیا ہے، میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا، پالوس رسول کہتے ہیں، اور اب میں نہیں جیتا، جو زندگی اب میں اس بدن میں جیتا ہوں وہ اس ایمان پر ہے جو خداوند یسوع مسیح پر قائم ہے، جس نے میرے لیے اپنی جان فدا کی۔ یہ ہے میری زندگی کا مقصد اب اس دنیا میں، یہ ہے۔ تیرا وطن کہاں ہے؟ تو کس قوم کا ہے؟ میرا وطن جو ہے وہ آسمان ہے، اور میری قومیت جو ہے وہ پنجابی نہیں، سندھی نہیں، بلوچ نہیں، براہوی نہیں، فارسی نہیں، برہمن نہیں، چھیتریہ نہیں، دھوبی نہیں، کوئی نہیں۔ میری قومیت جو ہے وہ خدا کا قوم ہے۔ اب میں خدا کا قوم ہوں، اور اسی کے مطابق میں اپنی زندگی کو سنوارنا چاہتا ہوں۔ ایک پشتو گیت سنیں گے، اور یہ پشتو گیت جو ہے اسی وجہ سے ہے کہ تم کہاں بھاگ رہے ہو خدا سے؟ تم کہاں بھاگ رہے ہو اے گنہگار، اے بے قرار، تغلے ولے، تم کہاں بھاگ رہے؟ تم کیوں گم گشتہ ہو؟ تم کیوں بھٹکے ہوئے ہو؟ یہ گیت سنیں گے پشتو زبان میں۔ ہے گناہگار، ہے بے قرار، ہے گناہگار، ہے بے قرار، تغلے ولے، تغلے ولے، تغلے ولے، تغلے ولے، خوشحال شاہ مددگار عیسیٰ بنلے، خوشحال شاہ مددگار عیسیٰ بنلے، زدا ویم
زدامنم زداویم زدامنم چی عیسی منجید عیسی منجید عیسی منجید عیسی منجید بے شکا دا غلاس دا اسمان پا کنجی دے بے شکا دا غلاس دا اسمان پا کنجی دے اے گناہگار اے بے قرار گناہگارا جز لاچار اور از لاڑا پتلوار ہے گناہگارا جز لاچار اور از لاڑا پتلوار اس دا نجات شکل بگار اس دا نجات شکل بگار زداویم زدامنم زداویم زدامنم چی عیسی منجید عیسی منجید عیسی منجید عیسی منجید اے گناہگار بے قرار اے گناہگار اس شبیدار پغم کے ولے اے گناہگار اس شبیدار پغم کے ولے اگر کتا یہ خطا کار اگر کتا یہ خطا کار زداویم زدامنم زداویم زدامنم چی عیسی منجید عیسی منجید عیسی منجید عیسی منجید اے گناہگار اے بے قرار اے گناہگار تی بیزار لجواک وطلے اے گناہگار تی بیزار لجواک وطلے خگور امین دستا خگور امین دستا زداویم زدامنم زداویم زدامنم عیسی منجید عیسی منجید عیسی منجید عیسی منجید اے گناہگار اے بے قرار اے گناہگار اے بے قرار تغلے ولے تغلے ولے تغلے ولے تغلے ولے خوشحال شا ستا مددگار عیسی بللے خوشحال شا ستا مددگار عیسی بللے زداویم زدامنم زداویم زدامنم چی عیسی منجید عیسی منجید عیسی منجید عیسی منجید بے شکا دا غلاس دا اسمان پا کنجی دے بے شکا دا غلاس دا اسمان پا کنجی دے ہے گناہگار بے قرار اے گنہگار اے بے قرار تغلے ولے آپ کیوں بھاگ رہے ہو کیوں سر درگم ہو خداوند کے پاس آؤ اس سے معافی مانگو
اور وہ آپ کو زندگی میں ایک مقصد دے گا. وہ زندگی میں ہمیں ایک مقصد دے گا. آپ یہاں پر ٹائٹل دیکھ رہے ہیں، میں نے لکھا ہوا ہے خدا اور ہم کو میں نے بڑا کر کے دیا ہے. وہ اس لیے کہ کبھی کبھار ہم خدا کو یہاں تک بھول جاتے ہیں کہ ہم رہتے ہیں. ہم رہتے ہیں اور خداوند نے جس مقصد کو ہمارے لیے دیا ہے اس کو ہم بھول جاتے ہیں. یہی وہ چیز ہے جسے ہمیں بھولنا نہیں چاہیے. اور میں چاہتا ہوں کہ خدا کے مقدس کلام میں سے پھر سے آپ کو میں نے گوگل میپ یہاں پر دیا ہوا ہے، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو لے جاؤں کہ کس طرح یونس جو ہے وہ کس طرح خداوند سے بھاگا. اور جیسا کہ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں مڈل ایسٹ کا یا پھر مشرق وسطیٰ یہاں پر اس کی تصویر ہے. اگر ہم یہاں پر لکھیں مشہد، میں لکھتا ہوں یہاں پر مشہد اسرائیل، یہ دیکھیں مشہد اسرائیل، تو آپ یہاں پر آئیں گے. یہ تقریباً بالکل وہی جگہ ہے جہاں پر خداوند نے یونس کو کہا کہ بھائی نینوا کو جاؤ. اب نینوا جو ہے وہ اگر میں یہاں پر ڈائریکشن لگا دوں اور یہ لکھوں کہ بھائی موصول عراق، تو آپ دیکھیں کہ کس طرح ہمارے لیے گوگل جو ہے وہ نقشہ کرے گا. تو پیدل اگر ہم وہاں سے جائیں موصول وہی جگہ ہے جہاں پر خداوند نے کہا کہ نینوا کو جاؤ. بالکل موصول شہر، آج کے موصول شہر کے بالکل ہی نزدیک وہاں پر نینوا ہوا کرتا تھا اس زمانے میں. تو یہاں پر گوگل میپ جو مجھے یہ کہتا ہے کہ یہ لگ بھگ 1000 کلومیٹر کا فاصلہ یہاں پر تھا. تو خداوند نے ان سے کہا کہ بھائی آپ نے یہاں پر جانا ہے بہت. تو سفر جو ہے وہ 205 گھنٹوں کا پیدل کا سفر ہے. اگر ہم پیدل جاتے ہیں تو 205 گھنٹے بہت زیادہ ہے، مگر ناممکن نہیں. اور اس وقت کے لوگ آرام سے یہ سفر کیا کرتے تھے. مگر یونس جو ہے اس نے نینوا جانے کی بجائے اس نے کہیں اور جانے کو ترجیح دی. وہ ترشیش کو جانے کو ترجیح دی. وہ خداوند سے بھاگ رہے تھے، وہ اپنے وظائف کو بھول رہے تھے، اور اسی طرح اس نے وہاں جانے کی جگہ یہاں جانا مناسب سمجھا. تو جب اگر ہم لکھیں جوپا، وہ ہمیں تل ابیب کے نزدیک، جو آج اسرائیل میں جو بہت بڑا شہر ہے تل ابیب، اس کی طرف لاتا ہے. اور وہ سفر ہے 22 گھنٹوں کا، اور 110 کلومیٹر یا 109 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. تو یہاں پر آئے جافا میں، جو اس وقت جوپا کہلاتا تھا یا پھر یافا کہلاتا تھا. آپ کچھ بھی کہیں، کوئی بات نہیں. میں یہاں پر گیا ہوں، اس جگہ گیا ہوں. میں نے خداوند نے مجھے اس کا موقع دیا تاکہ میں اس جگہ سفر کر سکوں. تو وہ جافا پہنچے، اور جافا سے جو ہے اس نے بہت ہی طویل سفر کرنا تھا. میں آپ کو یہاں پر دکھاتا ہوں. تو جافا سے جو ہے وہ اس نے اتنا بڑا سفر کرنا تھا. دیکھیں آپ، یہ غور کریں وہ کہاں جا رہا تھا. یہ لیں جی، آپ یہ لیں. خداوند نے اسے کہا یہاں سے عراق کو جائیں، جو بہت ہی کم فاصلہ ہے، اور اس نے یہ راستہ انتخاب کیا. یہاں سے اس نے یوں جانا تھا، اسپین کی طرف بھاگنا تھا. مگر بیچوں بیچ بالکل ہی نزدیکی میں طوفان نے انہیں گھیر لیا. بالکل سمندر کے تقریباً اس حصے میں طوفان نے ان کو گھیر لیا، اور یہ سارا واقعہ ہوا.
یہ سارا واقعہ یہاں پر ہوا. تو میں آپ کو اس کا ایک میں نے سوچا گوگل میپ کو آپ کو یہ بتا دوں کہ اس کا راستہ کہاں تھا اور وہ کہاں جا رہا تھا، کس طرف کو اس نے اپنے مقصد کو لے کر اس نے کہاں اپنا رخ کیا. اور پھر آتے ہیں کہ جب انہوں نے اس سے سوال کیا کہ بھائی تیرا کیا پیشہ ہے اور تو کہاں سے آیا ہے، تیرا وطن کہاں ہے اور تو کس قوم کا ہے. یہ بہت ہی عمیق سوالات ہیں، بہت ہی اہم سوالات ہیں کہ ہم خود اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہمارا پیشہ ایک مسیحی کی حیثیت سے ہمارا پیشہ کیا ہے، سب سے اہم پیشہ کیا ہے. ہاں ضرور ہم انجینئر ہیں، ڈاکٹر ہیں، معلم ہیں، ٹیچر ہیں اسکولوں میں، یا پھر ہم ہوائی جہاز اڑاتے ہیں، یا پھر ہم کشتی کے ناخدا ہیں، یا پھر ہم پرچون سٹور میں کام کرتے ہیں، یا کھیتی باڑی کرتے ہیں، کسان ہیں. آپ کوئی بھی ہیں، اگر آپ مسیحی ہیں تو آپ کا پہلا وظیفہ جو ہے، سب سے اہم مقصد جو ہے، سب سے اہم پیشہ جو ہے، وہ خداوند کی کلام کی منادی ہے. اسی وجہ سے خداوند نے ہمیں بھیجا ہے، کسی اور چیز کے لیے نہیں. وہ باقی چیزیں جو ہے وہ ہم نے اپنے بال بچوں کو پالنا ہے، زندگی کو آگے لے جانا ہے، وہ سب چیزیں بجا. مگر سب سے اہم جو مقصد ہے ہماری زندگی کا، کہ ہم نے اس پر سوچنا ہے کہ جیسے کہ ان لوگوں نے کہا تیرا پیشہ کیا ہے، تیرا پیشہ کیا ہے. کوئی آپ سے پوچھے راستے میں بھائی آپ مسیح تیرا پیشہ کیا ہے، میں ایک معلم ہوں، ایک ٹیچر ہوں، مگر میں خدا کا خادم ہوں. اس سے بڑھ کر میں خدا کا خادم ہوں، میں خدا کا خادم ہوں. تو کہاں سے آیا ہے، تو کہاں سے آیا ہے؟ صلیب سے خداوند یسوع مسیح نے مجھے بھیجا، جہاں پر میرا آسمانی راستہ جو میرے وطن کو جاتا ہے وہ میرے لیے واضح ہوا. اور تیرا وطن کہاں ہے؟ وہ آسمان ہے. اور تو کس قوم کا ہے؟ تو میں خدا کا قوم ہوں. میری قومیت جو ہے، میری ذات جو ہے، میری ملیت جو ہے وہ آسمانی ہے. میں خدا کا قوم ہوں، میں خدا کا قوم ہوں. اور یہ واضح ہونی چاہیے ہماری زندگی میں، واضح ہونی چاہیے، کیونکہ خدا یہ چاہتا ہے کہ یہ ہمارے لیے واضح ہو. اس نے ان سے کہا میں عبرانی ہوں، میں عبرانی ہوں. آج آپ اور میں کہہ سکتے ہیں کہ ہم مسیحی ہیں. درست ہے کہ ایک زمانے میں ہم پنجابی تھے، سندھی تھے، ہزارہ تھے، وہ اب بھی ہم ہیں، اب بھی ہماری زبانیں جو ہیں وہی ہیں. مگر خداوند نے ایک تجدید حیات ہمیں دی ہے، ایک تجدید مقصد ہمارے لیے دیا ہوا ہے. ہم نئے انسان ہیں خداوند کے حضور اور اس کے قوم میں سے ہیں. ہم مسیحی ہیں، ہم مسیحی ہیں. سب سے پہلے اب ہم مسیحی ہیں. اس نے ان سے کہا میں عبرانی ہوں اور خداوند آسمان کے خدا، بحر و بر کے خالق سے ڈرتا ہوں. میں ڈرتا ہوں. اس وقت تو یہ بندہ جو ہے اس سے ڈرتا تھا کہ کہیں میں منادی کروں وہاں جا کر نینوا میں، وہ لوگ اگر خدا کے قوم بنے تو بہت ہی برا ہوگا. اس کا ڈر یہ تھا، ریسزم جسے کہتے ہیں ہم. مگر اب اس نے اقرار کرنا شروع کر دیا، میں خداوند آسمان کے خدا، بحر و بر کے خالق سے ڈرتا ہوں. تب وہ خوف زدہ ہو کر اس سے کہنے لگے تو نے یہ کیا کیا؟ کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ وہ خداوند کے حضور سے بھاگا ہے، اس لیے اس نے خود ان سے کہا تھا. تب انہوں نے اس سے پوچھا ہم تجھ سے کیا کریں؟ ہم تجھ سے کیا کریں بھائی؟ ہم کیا کریں تجھ سے کہ سمندر ہمارے لیے ساکن ہو جائے، کیونکہ سمندر زیادہ طوفانی ہوتا جاتا ہے. تب اس نے ان سے کہا مجھ کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دو
تو تمہارے لیے سمندر ساکن ہو جائے گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ یہ بڑا طوفان تم پر میرے ہی سبب سے آیا ہے۔ یہ قابل ذکر ہے کیونکہ میں جانتا ہوں کہ یہ آفت جو ہے، یہ طبعی آفت جو ہے، یہ مشکل جو ہے آپ کے لیے اس زندگی میں میری وجہ سے آیا ہے۔ کیا ہی افسوس کی بات ہے اگر ہماری سبب سے، ہمارے اعمال کے سبب سے، ہم مسیحی ہونے کے ناطے ہمارے اعمال، ہمارے کردار، ہمارے نشست و برخاست اور گفتار کی وجہ سے کسی کو ٹھیس پہنچے، کسی پر آفت آئے، کسی پر مصیبت آئے، ہم نے کیا کرنا ہے؟ حقیقت میں ہمارا مقصد کیا ہونی چاہیے کہ ہم نے لوگوں کو آفت سے بچانا ہے، ہم نے لوگوں کو مشکلات سے بچانا ہے، اسی وجہ سے خداوند نے ہمیں بھیجا۔ مگر اگر ہماری وجہ سے مشکلات لوگوں پر آئے تو کیا ہم خدا کو جلال دے رہے ہیں؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ یہاں پر تو بات کچھ الٹا ہی پھلٹا ہو گیا، وہ یوں کہ وہ لوگ کہنے لگے، وہ لوگ منادی کرنے لگے، بھائی تم کون ہو؟ بھائی تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو ہمیں اس کی اجازت نہیں دینی چاہیے، اور وہ صرف یوں ممکن ہے کہ ہم اپنی زندگی میں خداوند کو سب سے پہلے رکھنا ہے، خداوند کے مقاصد کو، ان کے احکام کو، خداوند کے احکام کو سب سے پہلے مقدم رکھنا ہے، اس کے کلام کو پڑھنا ہے اور اس میں ہم نے رہنا ہے اور اس کے پرچار کو اپنی زندگی سے کرنا ہے، اپنے آپ کو خداوند کے تقدس میں رکھنا ہے، کیونکہ اس کا گھر جو ہے ہمارے بدن میں، ہمارے دلوں میں ہے، وہ مسکون ہے، یہاں پر وہ مسکون ہے، وہ یہاں پر ساکن ہے۔ اس پر ہماری دھیان ہونی چاہیے۔ ایک گیت سنیں گے۔ یشو مجھے بلا رہا ہے، جاؤں گا میں اس کے پیچھے پیچھے، ہاں جاؤں گا میں اس کے پیچھے پیچھے۔ یشو مجھے بلا رہا ہے، جاؤں گا میں اس کے پیچھے پیچھے، ہو جاؤں گا میں اس کے پیچھے پیچھے۔ دن ڈھل جائیں گی، آئیں گی راتیں، بتلانی ہوگی جیون کی باتیں۔ دن ڈھل جائیں گی، آئیں گی راتیں، بتلانی ہوگی جیون کی باتیں۔ مجھے بتانے دو، ہاں یشو مجھے بلا رہا ہے، جاؤں گا میں اس کے پیچھے پیچھے، ہو جاؤں گا میں اس کے پیچھے پیچھے۔
पापों में दुनिया डूब रही थी, मौत के दर पे आके खड़ी थी। पापों में दुनिया डूब रही थी, मौत के दर पे आके खड़ी थी। मुझे बचाने दे ओ यीशु, मुझे बुला रहा है, जाऊंगा मैं उसके पीछे पीछे, हो जाऊंगा मैं उसके पीछे पीछे, जाऊंगा मैं उसके पीछे पीछे। कोविड से मुझे छुटकारा मिली है, मगर अब भी थोड़ी सी खराश है। अब भी मैं सुरफा या खांसी मुझे आती है, इसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ। मगर खुदा का शुक्र है कि आपने ये गीत सुना, और मैं चाहता हूँ कि दुआ करूँ कि खुदावंद हम सबको ये तौफीक अता फरमाए कि हम खुदा की मर्ज़ी को अपनी ज़िंदगी से पूरी करें, खुदा की मर्ज़ी को अपनी ज़िंदगी से पूरी करें। आप ये नक्शा एक बार फिर देखें, और मैं यहाँ पर माउस लेकर आपको बताता हूँ कि खुदावन ने यूनुस से कहा, जब वो यहाँ पर थे, इस हिस्से में थे, यहाँ को जाएं। माफ़ी चाहता हूँ, यहाँ को जाएं। देखिए, यहाँ से यहाँ का फासला इतना नहीं है, मगर वो ये भागकर वो चाहते थे कि ये यहाँ पर जाए, ये इस हिस्से में जाए। कभी कभार हम चाहते हैं कि बहुत ही दूर भाग जाएं, मसाइल से, मुश्किलात से, खुदा से भागें। मेरी अपनी ज़िंदगी में ये आया है, मैंने ख़ुद ये तजुर्बा किया है कभी कभार, एक मसीही ही के नाते। जी हाँ, मगर खुदावन से हम कभी भाग नहीं सकते। हमारा मकसद खुदावन का मकसद होनी चाहिए, ताकि हम उसे अपनी ज़िंदगी से जलाल दें। ये सबसे अहम है हमारे लिए, हमारी ज़िंदगी में। मैं चाहता हूँ कुछ कमेंट्स आपके लिए पढ़ूँ, और भाई डैनियल गुलजार लिखते हैं यहाँ पर, आई एम वॉचिंग फ्रॉम पाकिस्तान। खुदावंद आपको बरकत दे डैनियल गुलजार साहब, खुदावंद आपको बरकत दे। और इस प्रोग्राम को आप ज़रूर शेयर भी करें, न सिर्फ आप देखें। मेरी ख्वाहिश आपसे ये है कि आप इस प्रोग्राम को शेयर करें, ताकि दूसरे लोग भी इस प्रोग्राम को देख सकें और वो भी बरकत हासिल कर सकें। आइजक डैनियल, हे सर, और हाय आपको भी। खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद की आगवाही आपके साथ हो। और मजीद लिखते हैं, मजीद खुदावंद आपको बरकत दे मजीद साहब। और मेरी दुआ ये है कि आपको खुदावंद ने बरकत दी है इस प्रोग्राम से, और इस प्रोग्राम को ज़रूर शेयर करें। और महमूद सोत्रा साहब भी, उन्होंने भी ब्लेसिंग्स लिखा हुआ है। खुदावंद आपको बरकत दे महमूद साहब, खुदावंद आपको बरकत दे। और फिर फैसल सोत्रा साहब लिखते हैं, वेलकम पास्टर जी, बहुत शुक्रिया भाई फैसल, खुदावंद आपको बरकत दे। और SH साजिद ज़िंदगी TV लिखते हैं, बहुत शुक्रिया, इसको ज़रूर ज़्यादा फैलाएं, ज़िंदगी TV हैशटैग करें। और ज़िंदगी TV में से जो प्रोग्राम्स हैं, खुदा का कलाम वहाँ से नशर होता है, तो उसको ज़रूर आप शेयर करें लोगों तक। बहुत शुक्रिया, खुदा आपके साथ हो। शराफत अली लिखते हैं, अव्वल अल्लाह आखिर अल्लाह। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, अलिफ मैं हूँ और या मैं हूँ, अव्वल मैं हूँ, आखिर मैं हूँ, इब्तिदा मैं हूँ, इंतहा मैं हूँ। वो सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह की कॉपीराइट है। खुदावंद आपको बरकत दे। और उनका ट्रेडमार्क भी है, वो एक ट्रेडर थे, बिजनेसमैन, और उसका बिजनेस आसमानी उनका ट्रेडमार्क था, मैं हूँ। हाँ जी, फैसल साहब लिखते हैं, यूना जात, बिल्कुल जी, हफर के इलाके से याफा पहुँचा। और जैसा कि मैंने यहाँ पर आपके लिए दिया था,
آپ نے بالکل درست فرمایا. جو جگہ آج کل جو جات ہے یا گات ہے جیسے کہ وہ عبرانی میں کہتے ہیں، تو اس کا نام ہے مشہد. جیسے کہ میں نے یہاں پر لکھا تھا، تو یہ مشہد جو ہے، یہ جگہ جو ہے، یہ ناصرہ سے تقریباً 5 کلومیٹر کی دوری پر ہے. جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں، میں نے یا سٹار لگایا ہوا ہے. اس کا مقصد ہے کہ میں نے یہاں کا سفر کیا ہوا ہے، یہاں پر میں جا چکا ہوں. تو صرف 5 کلومیٹر کا فاصلہ ہے مشہد شہر. ایک مشہد تو ایران میں ہے، بہت بڑا شہر، مگر یہ مشہد ایک چھوٹا سا ٹاؤن ہے. تو یہاں کے وہ رہنے والے تھے. یہاں پر ایک عرب آبادی ہے اب اس وقت. تو یہ ہے وہ جگہ. بہت شکریہ اس کو لکھنے کے لیے کہ وہ کہاں سے کہاں آئے. بالکل وہ یافا تک پہنچے، وہاں سے کشتی لی، مگر بیچوں بیچ خداوند نے اسے واپس بھیجا. جس مقصد کے لیے خداوند نے اس کو بھیجا تھا وہ اس کا پورا ہونا لازمی تھا. بہت شکریہ فیصل سترا صاحب. یہ بھائی شاہد انور، آپ ہمیشہ یہ لکھتے ہیں گھر بیٹھے قطر کا ویزا اپلائی کریں. تو میری آپ سے ایک درخواست ہے کہ آپ گھر بیٹھے بیٹھے، جی ہاں آپ باہر بھی جائیں، آپ گھر بیٹھے بیٹھے زندگی ٹی وی کو دیکھیں. اس زندگی ٹی وی کو دیکھیں اور اس میں سے جو پیغام آتا ہے وہ اپنے لیے اپنائیں اور آسمان کا ویزا حاصل کریں. اور وہ صرف خداوند یسوع مسیح کی وساطت سے ممکن ہے کہ وہ آپ کو یہ دلا سکتا ہے. تو بہت شکریہ، خداوند آپ کو برکت دے. آپ نے بہت زیادہ ہی کامنٹ کچھ دیے ہیں، اور بھی کامنٹس ہیں، ان کامنٹس کو آپ ضرور پڑھیں. غیروں سے خدا اپنے بندوں کو شرمندہ کرتا ہے، غیروں سے خدا اپنے بندوں کو شرمندہ کرتا ہے اگر اس کے بندے اس کی پیروی نہیں کرے. بالکل بجا فرمایا، بالکل بجا فرمایا. یہ تاریخ میں بہت زیادہ ہوا ہے. گاڈ بلیس یو اظہر صاحب لکھتے ہیں. کامران ڈینیل صاحب بھی لکھتے ہیں ونڈرفل پروگرام وی آر واچنگ. بہت شکریہ، خداوند آپ سب کو برکت دے. اور بھی کامنٹس ہیں، مگر میرا پروگرام یہیں پر ختم ہوتا ہے. خداوند آپ کے ساتھ ہو، آمین.